میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان ساتھیوں کا جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور وہ ایک کاز کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں دی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ساتھیوں کا پاکستان تحریک انصاف کے جو زخمی ہوئے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ونگز کا، تمام ونگز جس میں خواتین، ورکرز، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے لائرز، آپ کے آئی ایس ایف، آپ کی آئی ایل ایف، آپ کے یوتھ ونگ، جتنی ہماری ونگز ہیں ان سب کو، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے پیکج کا اعلان مانسیرا میں کر دیا ہے۔ جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی جلد سے جلد عطا کریں، ان کے لیے بھی پیکج کا اعلان ہو گیا اور انشاءاللہ یقینی منایا جا رہا ہے۔ میں یہاں پہ واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ جو رول میرے بھائی جناب وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب کا رہا ہے، جس بہادری کے ساتھ، جس طریقے سے سیاسی بصیرت کے ساتھ انہوں نے لیڈ کیا اپنے قافلوں کو، 25 تاریخ کی صبح 8 بجے میں ہزارہ موٹر وے پہ کھڑا تھا، ہم لوگ ہزارے قافلے کو لا رہے تھے، اور ہمارا سامنا تقریباً 1400 پنجاب پولیس کے ساتھ تھا، اور وہ وہاں پہ شدید شیلنگ کر رہے تھے۔ دوسری طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے غازی بروتھا کو کھولا، اور جس وقت وہ برہان آئے وہ پھر پیچھے سے آ کے انہوں نے پش کیا پولیس کو، یہاں سے ہم نے کیا اور وہ بلاکیڈ ہم نے کھولا، اور ان کے ساتھ پھر ان کی گاڑی میں بیٹھا اور ہم لوگ آگے تک اکٹھے رہے، دن رات، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ورکرز کے لیے، باقی لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام سے لے کے ہر ایک چیز تک۔ وہ شخص ان 4 دنوں میں میرا خیال ہے شاید ہی 1 گھنٹہ بھی نہ سو سکا ہو۔ ہم لوگ ساتھ ایک ہی گاڑی میں تھے۔ میں اس کی بہادری کو، اس کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور آن ریکارڈ ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں بشرا بی بی صاحبہ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے جان کو خطرہ تھا، اور وہ میں ڈیٹیلز میں جاؤں گا۔ جس طرح گولیاں چلیں وہ وہیں پہ رہیں، انہوں نے کسی قسم کا تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ جس وقت ان کی گاڑیوں کو بائیں سائڈ سے، دائیں سائڈ سے، آگے سے، پیچھے سے ٹکرا کے ڈسیبل کیا جا رہا تھا، گولیاں برسائی جا رہی تھیں، ان کو کوئی تشویش نہیں ہوئی۔ جس وقت رینجرز کا خطرہ تھا ہمیں ہری پور میں اور کے پی کے میں، ان کو کوئی تشویش نہیں تھی، ہم لوگ سارے ایک گاڑی میں تھے۔ میں یہاں پہ واضح کر دوں خواتین و حضرات کہ بحیثیت سیاسی ورکر الحمدللہ 25 مئی 2022 کو بھی میرے عظیم قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا کہ روڈ کھلنے چاہیے، اور پتھر گڑھ میں ہم نے وہ کھولا جو رکاوٹیں تھیں، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا پولیس تشدد کا نشانہ بنا، 46 سے زیادہ لاٹیاں کھائیں، اور ہم نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا۔ اس بار بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا اور میرے وزیر اعلیٰ اور صوبائی صدر علی امین خان صاحب کا حکم تھا۔ الحمدللہ ہم لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے رہے، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے ٹارگٹ کیا گیا۔ یہاں پہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں، یہ شیل، ٹیئر گیس شیل ڈائریکٹلی 25 گز کے فاصلے سے ڈائریکٹ فائر مجھ پہ ہوا۔ ایک میری چھاتی پہ لگا اور دوسرا شیل یہاں پہ لگا۔ جب آپ کسی کو اس کے سر پہ یا گردن پہ یا چھاتی پہ ٹارگٹ کرتے ہیں خواتین و حضرات، وہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ اور جو ساتھی یہاں پہ آپ کے میڈیا کے خواتین و حضرات آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیئر گیس شیل کا وزن کتنا ہوتا ہے اور وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ آ کے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر زندگی دی، 25 مئی کے بعد بھی دی، ابھی بھی دی،
ہماری جان بھی حاضر ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے۔ میں اس قاتلانہ حملے میں شہباز شریف کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، مریم نواز کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، اور ڈی پی او اٹک غیاث گل غالباً اس کا نام ہے، اس کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈائریکٹلی آ کے کوئی نشانہ تان کے کسی کو مارتا ہے تو وہ ایک قاتلانہ حملہ یا اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتا ہے، اور یہ لوگ مجھے اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ میں ان کے ہر ایک چیز کو ایکسپوز کرتا ہوں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں، اور بغیر کسی اس کے ہچکچاہٹ کے ہم لوگ جو بات دل پہ ہوتی ہے، جو سچ ہوتی ہے، اس کی ترجمانی کرتے ہیں، کیونکہ میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ قوم کی یادداشت کے لیے میں ایک بات کہوں گا، پر اس سے پہلے مجھے معلوم ہے کہ میرے میڈیا کے خواتین و حضرات جو اس پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب میں کرتا ہوں، اور پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں بھی آج میں نے کی تھی، آپ لوگ غیور اور بہادر صحافی ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ کوئی برا لگے، کسی کو برا نہ منائیے گا، آپ چینلز کی ملازمین ہیں، پر آپ کے جو مالکان ہیں نہ وہ بہادر ہیں نہ وہ دلیر ہیں، وہ میڈیا کو ایز اے بزنس ٹریٹ کر رہے ہیں، اور وہ سچ کی آواز کو دباتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک کال کہیں سے آتی ہے تو ان کی کانپیں ٹانگنی لگ جاتی ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے بعد بھی ابھی جو میں باتیں کروں گا ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی، اور وہ اس وقت آپ کا یہ آن ایئر یا لائیو جا رہا ہے یا ریکارڈنگ اس کو سپریس کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس کو بعد میں کیری کریں گے، کیونکہ سچ کبھی چھپنا نہیں چاہیے، کبھی ہم ہیں، کبھی میڈیا ہے، کبھی کچھ اور ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ جس وقت نظام مصطفیٰ کی موومنٹ شروع ہوئی، اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز اور باقیوں کو آرڈر ہوا کہ آپ مظاہرین پہ فائرنگ کریں۔ لاہور میں اور باقی شہروں میں بریگیڈ کمانڈرز نے استعفیٰ اپنا ٹینڈر کیا، انہوں نے کہا ہم لوگ اپنے نہتے شہریوں پہ فائرنگ نہیں کریں گے۔ یہاں پہ میجر سجاد صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی ملٹری اکیڈمی میں یہ اوتھ لیا ہوگا، حلف۔ آئین کا آرٹیکل 244 ہے، اس کے تیسرے شیڈیول میں خواتین و ذات جو حلف ہوتا ہے، یہ کوئی سینسر کرنے والی بھی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک ایئر فورس، آرمی اور نیوی کا افسر یہ اوتھ اس کو لینا پڑتا ہے پریڈ گراؤنڈ میں جس وقت وہ کمیشن ہوتا ہے۔ I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ ول آف دا پیپل ہے۔ ول آف دا پیپل جو ہے وہ آپ کے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں سپریس ہوئی ہے، وہ ریگنگ کے ذریعے، اور اس سے ریگنگ سے زیادہ جس وقت ریزلٹس ڈکلیئر ہو رہے تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ملی بھگت سے آپ کے ٹیمپرڈ فارم 47 شائع ہوئے، اور ایک 17 پارٹی کی سیٹوں والی پارٹی کو حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے ایک جگاڑ سی حکومت بنائی گئی ہے جو انلیگل ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ پاکستان کے مسلح افواج کے افسران اور جوان اور سیکیورٹی ایجنسیز کے، ان کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں، وہ ہماری خاطر بارڈرز پہ ہوتے ہیں اور جان کی بازی لگاتے ہیں۔
پر یہاں پہ میں ان سے ضرور سوال کروں گا، ضرور سوال یہ کروں گا کہ جس وقت نہتے لوگوں کے اوپر سیکیورٹی ایجنسیز کو آرڈرز آتے ہیں کہ وہ فائر کریں، ان کو سوچنا ضرور چاہیے۔ خواتین و حضرات، آپ کے پاس فوٹیجز آئیں، آپ نے دیکھی وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ میں ڈی چوک میں موجود تھا۔ فائرنگ سے 1 منٹ قبل تک میں گاڑی سے باہر ڈی چوک کے اندر مختلف مقامات میں پیدل پھر رہا تھا۔ جیسی گاڑی میں بیٹھا اس کے 60 سیکنڈ 1 منٹ کے بعد شدید فائرنگ شروع ہوئی اور شدید ٹیئر گیس شیلنگ شروع ہوئی۔ دنیا کا کوئی بھی اسپیشل فورسز کا شخص ہو یا انفنٹری کا ہو یا آرٹلری کا ہو یا جو کوئی بھی ہو، وہ مشین گن کی فائرنگ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو وہ ویپنز کی ساخت بھی ابھی بتا دیتا ہوں، اور سنائپر جو استعمال ہوتے ہیں ان بندوقوں کی بھی ساخت بتا دیتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جو فائرنگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ ڈی چوک پہ ہوئی، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے وہ ویپنز تھے جو کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت امریکن عوام کی ٹیکس پیئرز پیسے کے ساتھ خریدے گئے۔ امریکن گورنمنٹ نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو عطیے میں دیے تھے، گفٹ فرام دا پیپل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہ لائٹ مشین گن جو استعمال ہوئی تھی، اس کا نام ہے M60، اور یہ تقریباً 750 راؤنڈ پر منٹ فائر کرتی ہے۔ اس کا کیلیبر 308 یا 7.62 ٹائمز 51 ہے۔ اس کی مزل ویلوسٹی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے۔ یہ بھی آپ ذہن میں ایک چیز یاد رکھیے گا، کئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیوں نہیں کھڑی ہوئی لیڈرشپ۔ جس فاصلے سے اس مشین گن نے فائرنگ، لائٹ مشین گن نے فائرنگ شروع کی، وہ فاصلہ 150 میٹر کا بھی نہیں تھا۔ 750 راؤنڈ پر منٹ جس وقت فائر ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ کا 150 میٹر سے، اور گولی کی سپیڈ آپ کی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ میں 2 گولیاں آ رہی ہیں۔ کون سا شخص، خاتون یا مرد، اس چیز کو سہ سکتا ہے وہاں پہ؟ ایک پوائنٹ، اس مشین گن پہ نائٹ ویژن سائٹس لگی ہوئی تھی۔ یہ ویپنز دیے گئے تھے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے لیے، نہ کہ نہتے معصوم پارٹی ورکرز جو کہ ایک پیسفل احتجاج کر رہے تھے ڈی چوک پہ، ان پہ استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا سنائپر رائفل، اس کا نام جناب والا ریمنگٹن 700، اس کا کیلیبر 0.308 یا 7.62 × 51 نیٹو راؤنڈ اس کو کہتے ہیں۔ اس کی بھی سپیڈ یہی ہوتی ہے، 741 میل فی سیکنڈ، میٹر پر سیکنڈ، اور اس کے ذریعے بھی وہ نائٹ ویژن سائٹس کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا۔ سنائپر راؤنڈ کے ذریعے اموات ہوئیں، لوگوں کو لگیں۔ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ویپنز جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں استعمال ہونے تھے، وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بدقسمتی کے ساتھ اپنے نہتے شہریوں پہ استعمال کیا، اور وہ بھی ڈی چوک میں، اسلام آباد کے دل میں۔ یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہمارا ایک پاکستان تحریک انصاف کا ساتھی، دلیر ساتھی، کنٹینر کے اوپر نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کو ایک سیکیورٹی فورس کا اہلکار آ کے دھکا مار کے تقریباً 30-35 فٹ سے اوپر سے اس کو دھکا مار کے نیچے گراتا ہے۔ وہ آپ ساتھیوں نے دیکھی ہوگی فوٹیج۔ اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ سین شاید غازہ میں یا آپ کے ویسٹ بینک میں یا مقبوضہ کشمیر میں یا ہلاکو خان یا چنگیز خان کی فوجیں کر سکتی تھی، پر یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے، جس سیکیورٹی اہلکار نے یہ کام کیا، اس کے افسر کو
اس کے کمانڈنگ آفیسر کو، جس بھی ایجنسی اس کا ہو، ان کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو، اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، اس کو آپ اٹھا کے نیچے پھینکے؟ ناقابل برداشت اور شدید الفاظ میں ہم لوگ مذمت کرتے ہیں۔ فل کورٹ مارشل انکوائری ہونی چاہیے اور ان افسران کو اپنی نوکریوں سے برخاست کرنا چاہیے، ٹرمینیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب سے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس پہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ نہتے شہریوں پہ جو فائرنگ ہوئی وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوئی، وہ کیوں ہوئی، کس نے وہ اتھارٹی دی کہ اتنی زیادہ اموات ہوں، اور اس کو سپریس کرنے کے لیے جس طرح میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب MNA صاحب نے کہا کہ پھر ہسپتالوں میں پریشر ڈالا گیا کہ آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں فائرنگ نہ لکھیں، ان سے ایفیڈیوٹ ان کے لوائقین سے لیے جا رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ راؤنڈ جو ان کے جسم میں ان کو چیک کرنا چاہیے کہ کون سے ویپن سے آئے تھے، 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں مختلف جگہوں پہ شدید انٹیلیجنس فیلیئرز ہو چکے ہیں۔ تقریباً پچھلے 20-22 دنوں میں 200 سے زیادہ اموات مختلف جگہوں پہ ہو چکی ہیں۔ وجہ کہ آپ کے ایجنسیز کے لوگ پاکستان تحریک انصاف اور صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ویگو ڈالے ہمارے پیچھے یا صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ کہ دہشت گردوں کے پیچھے۔ جب آپ ڈیویٹ کرتے ہیں اپنی کور رسپانسبلٹی سے تو پھر ریزلٹ فیلئر ہی ہوتا ہے، اور یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی اپنی غیور آرم فورسز سے کہوں گا کہ یہ حکومت ایک غلط بنیادوں پہ بنی ہے، اور آئین اور قانون میں یہ ایک سیٹلڈ لا ہے کہ ایک عمارت کی فاؤنڈیشن جب غلط ہوتی ہے تو لہٰذا وہ گرائی جا سکتی ہے، وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتی۔ وہ اس حکومت کو سپورٹ نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہاں پہ خواتین و حضرات 2 اور اہم باتیں کر کے میں پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کی گاڑیوں کے ساتھ جو حال کیا گیا، ڈائریکٹ فائرنگ، ٹکریں مارنی منال کے قریب، یہ ایک معجزہ ہے۔ آپ ان کی گاڑیوں کا حال جس طرح شیخ وقاص صاحب نے دیکھا ہے کہا ہے وہ دیکھیں آپ، میں تو موجود تھا ادھر، جس طریقے سے وہ پہنچے، وہ تقریباً 10 کلومیٹر رمز پہ گاڑی پہنچی ہے، شولے اس کے رمز سے نکل رہے تھے، یہ حالات تھے۔ ایک فوٹیج آپ کے ساتھ شاید آپ نے شیئر کی دیکھی ہوگی، ایک کالی کلر کی بلٹ پروف لینڈ کروزر ہے، اس کے پچھلے شیشے میں ایک آرمر پیئرسنگ راؤنڈ لگا ہے۔ وہ راؤنڈ، وہ گولی اس لیے لگی تھی کیونکہ سنائپر کو اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ گاڑی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، وزیر اعلیٰ صاحب کی ہے، الیمین خان صاحب کی ہے۔ در حقیقت وہ گاڑی سیکیورٹی ایجنسیز کے افسران کی تھی۔ اس مغالطے میں ان کے اپنے ہی سنائپرز نے اس گاڑی پہ گولی چلا دی، اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کاری لینڈ کروزر بلٹ پروف، پچھلا لیفٹ سائڈ کا پچھلا شیشہ جو ہے آخری، اس پہ وہ بلٹ سامنے سے نظر آتی ہے۔ تو جب آپ اس طرح کے انٹرینڈ ان پروفیشنل لوگوں کو ہتھیار سونپا دیتے ہیں تو ریزلٹ پھر آپ کا ٹریجک ہی ہوتا ہے۔ میں یہ بھی بات کروں کہ متی اللہ جان صاحب کے ساتھ جو اس وقت برتاؤ کیا جا رہا ہے، جو غلط کیسز لگائے جا رہے ہیں، اور ہمارے باقی بھی پریس کے ساتھیوں کو، کیونکہ انہوں نے جرت کی کہ وہ سچ بولے، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں اس ایکشن کی، اس فارم 47 کی
اس کو کنڈیم کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم پہ اس وقت تک 8 مزید FIRs ہم سب پہ ابھی تک مختلف شہروں میں ہو چکی ہیں. مجھ پہ تو جناب 100 سے اوپر ہو چکی ہیں ابھی, اور یہ بھی اور بھی زیادہ مزید ہو گئی ہیں. اور مجھ پہ ابھی فیصل آباد پہ پہلے بھی ایک موٹر سائیکل چوری کی, اور باقی جگہوں میں ایکس رے مشین کی چوری کی, اور ڈنڈے چوری کی, اور پولیس کی وردیوں چوری کی تھی, اور 7 قتل کی اور دہشت گردی کی تھی. اور میرا خیال ہے مجھے اور کوئی کام نہیں ملا تو 2 اور موٹر سائیکل چوری کی FIRs بھی مجھ پہ ہو گئی ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کوئی, میرا خیال ہے ابھی موٹر سائیکل ورک شاپ یا کر دوں, یا بین الصوبائی گینگ کا ممبر کوئی بن جاؤ موٹر سائیکل کا, یا کیا کروں. یہ حالات ہیں ان کے. یہ ڈفرز کو آپ جس وقت بنا دیتے ہیں نا انچارج کے وہ کام کرے, تو پھر وہ ڈفر توپ ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. یہاں پہ میں خواتین و حضرات یہ بھی کہوں کہ جس وقت ہری پور میں ہم لوگ جا رہے تھے, KP میں ایک خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ فیڈرل ٹیریٹری سے, اپنی دارالحکومت سے, فیڈرل حکومت سے, وہ جس میں سارے صوبوں کا حصہ ہوتا ہے, وہ اپنے صوبے میں جا رہا ہے. وہاں پہ اس پہ قاتلانہ حملہ, اور اس کو روکا جا رہا تھا, اور وہ اپنے صوبے میں بھی جس وقت چلا گیا تو ہمیں انفارمیشن تھی کہ رینجرز وہاں پہ ہری پور میں ہمارے شہر میں آ گئے, اور مختلف روڈ جو میرے گھر کے قریب ہیں اور باقی جگہوں میں ان کو بلاک کریں. 300 سے زیادہ. کس نے آتھرائز کیا؟ جاب رینجرز وہاں پہ آئے ہوئے, کس نے آتھرائز کیا؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے جس وقت IG KP اور چیف سیکرٹری KP سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب خود ہوم منسٹر ہے. رینجرز تبھی آ سکتی ہے جس وقت ایک صوبے کی کابینہ اس کو آتھرائز کرے. سو لہذا یہ حالات ہیں اس ملک میں کہ ایک صوبے کے اندر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے غیر آئینی, غیر قانونی طور پہ. ایک وزیر اعلیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بشرا بی بی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ہر حربہ استعمال کر رہی ہے. تو آپ کا یہ سارے حالات ہیں. آخر میں خواتین و حضرات گورننس رول کے بارے میں شہباز شریف کو ایک ہی میسج ہے, اور اس کی کابینہ کو, ہوش کے ناخن لو مسٹر شہباز شریف اور تمہارے فیڈرل منسٹرز. یہ سرزمین پختونوں کی ہے, یہ حکومت ہماری ہے. اس کا انشاءاللہ تعالی ہر طریقے سے, قانونی طریقے سے ہم لوگ اپنا قانونی دفاع کرنا جانتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ یہاں پہ سیٹیں ووٹ پاکستان کی عوام نے اور خیبر پختونخوا کی عوام نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیے. اور آخر میں کہوں گا کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا ڈی چوک تک پہنچنے کا, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حکم کے عین مطابق پورا کیا گیا. آگے سے گولیاں برسائی گئیں, اس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں لوگوں نے خود بچائیں, اور میں سارے